میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب سے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم تکلیف کو سمجھتے ہیں، ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. تو پورے ملک میں غصہ ہے، مگر جموں کشمیر کے لوگ جو انہوں نے اس تکلیف کو 30-35 سال سے برداشت کیا، اور ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. تو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے جو ملٹنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دھیان رکھا جائے کہ عام لوگوں کے گھر نہ گرایا جائے. اور اسی طرح جو آپ نے ایک ایڈوائزری کی ہے کہ جو لوگ یہاں باہر سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے، تو اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسی عورتیں ہیں جن کی شادی 30 سال 40 سال پہلے ہوئی ہے، یا مطلب جن کے بچے ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، ان کا گھر تو ہندوستان ہے، وہ تو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں، وہ اس وقت اس عمر میں کہاں جائیں گے؟ نہیں، فاروق صاحب کو تو میں نے سنا کہ وہ کچھ کہہ رہے تھے بالا کوٹ سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے. تو دیکھیے، فاروق صاحب کی نیشنل کانفرنس کی پالیسی الگ رہی ہے. فاروق صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ جو اب دوسرا کشمیر ہے اس پہ بم گرا دو ایک دم سے، وہ بھی کبھی وہ زبان بولتے تھے، کبھی کہتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے. اس لیے میں اس میں نہیں جانا چاہتی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت لوگوں کے زخم ہرے ہیں، ہمارے ملک کے لوگوں کے زخم ہرے ہیں، اس پہ مرہم لگانے کی ضرورت نہیں. نیچرلی ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا جس میں اتنے سارے لوگ، بے گناہ لوگ مارے گئے، تو نیچرلی اس میں پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے، اور ایسے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے ہمیں. پر ایک چیز تو میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتی ہوں کہ ملک کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے جو باقی ٹریڈرز ہیں، ان پہ جو شروع میں جو ان کے اوپر پریشر آ رہا تھا، جو ان کے ساتھ بہت تکلیف دہ طریقہ کار استعمال کیا، اس میں کہیں نہ کہیں ٹھہراؤ آ گیا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک کے لوگ بھی اب سامنے آ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کشمیریوں کو جس نظر سے دیکھا جاتا تھا اس میں ایک تھوڑا سا تبدیلی آئی ہوئی. جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، یہاں کچھ ایسی کارروائیاں ہوئی جس طرح لوگ جو ہیں پہلگام حادثے کے بعد جن کو پکڑا گیا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور اسی طرح سے جو ملیٹنٹوں کے جو گھر جو گرائے گئے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی کافی ہوا کہ بیچارے جو عام لوگ تھے ان کے گھر بھی گرے. یہاں مرن جو ہے پلوامہ میں ایک گھر تھا، اس کی شادی تھی بیٹی کی، تو اس بیچارے کا بھی سارا ڈسٹروائے ہو گیا. تو مگر میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب سے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم تکلیف کو سمجھتے ہیں، ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. تو پورے ملک میں غصہ ہے، مگر جموں کشمیر کے لوگ جو انہوں نے اس تکلیف کو 30-35 سال سے برداشت کیا، اور ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. تو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے جو ملٹنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ دھیان رکھا جائے کہ عام لوگوں کے گھر نہ گرایا جائے. اور اسی طرح جو آپ نے ایک ایڈوائزری کی ہے کہ جو لوگ یہاں باہر سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے، تو اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسی عورتیں ہیں جن کی شادی 30 سال 40 سال پہلے ہوئی ہے، یا مطلب جن کے بچے ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، ان کا گھر تو ہندوستان ہے، وہ تو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں، وہ اس وقت اس عمر میں کہاں جائیں گے؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب اس کا سمپیتھیٹک ویو لیں گے، اور اس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے، کیونکہ آج تک 30 سال سے 40 سال سے رہ رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی انہوں نے ملک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا. تو ایک اچھے شہری کی طرح وہ ہمارے ساتھ مل جل کے رہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہندوستانی تصور کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں مانتے ہیں. So Pahalka incident, of course, in a planned way, designed by Pakistan, they killed our people, and it's a challenge against sovereignty and integrity of our nation. So Union of India handling it in a perfect way, the entire world is appreciating our stand. What is to be done in future? Of course, our Union of India should decide. We all will accept it. And if the nation is in a crisis, of course, I would like to say, nation first, religion, politics, all other things are second. This is tradition of India also. But now
unfortunately, I'm not connected to Pahalgam, not specially. By and large, there is a trend in certain political leaders in India. They are not accepting this theory. Nation first, other things second. That, of course, our Prime Minister is so particular. He want to include everybody, and in a broad-minded way discussing with everybody. So there is no question of any difference of opinion in India. The entire nation, they united for protecting the integrity and sovereignty of the country. We should unitedly fight against it, and modus operandi of the fight and other things. The present central government is most competent administrative setup in the country, and it is accepted widely by almost all countries in the world also. And by dealing with this, of course, ultimate success be for India. And we are a dharmic. Our government is also giving much importance to dharmic concept, and dharmic concept and is prevailing over the other aspects, and ultimately dharma will succeed, and we will get an opportunity. To Pakistan is concerned, I don't want to go to the details of that. And of course, our Honorable Prime Minister and Rashtrapati ji, they will finally tell what is to be done.